نماز سزا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ادا کرنے لگ جاؤ، پھر دیکھنا سجدوں کا لطف تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، اور دنیا جو چاہے کہے کہ یہ ناممکن ہے وہ ناممکن ہے، تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک تمہارا یہ محبت کا تعلق ہی لے کر جائے گا۔ 3 چیزیں زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ نمبر 1 امید، نمبر 2 نیند، اور نمبر 3 مسکراہٹ۔ بعض اوقات چھوٹے فیصلے اور صحیح سمت کی جانب اٹھائے گئے قدم آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ عجیب ڈھنگ سے زندگی جیتے ہیں ہم لوگ، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں۔ خزاں وہ موسم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تبدیلی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کے چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ زندگی میں اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اچھے تعلقات، ہمدردی اور ذہنی سکون کا ہونا کامیابیوں، ایوارڈز، ڈگریوں یا پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں پوشیدہ تکلیف کو سمجھے زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ برف باریاں اور آندیاں پھولوں کو تو گرا دیتی ہیں مگر بیجوں کو فنا نہیں کر سکتی۔ اپنے غصے کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ تمہارے دل کو خاک کر دے۔ ضرورت ہو یا عادت منہ زور ہو جائیں تو بھاری قیمت وصول کرتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی کو تو محبوب رکھتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو استعمال کی چیز سمجھتے ہیں۔ کسی کو بے مروت گردان کر آگے بڑھ جانا بہت آسان ہے، لیکن اس بے مروتی کے پیچھے موجود سبب کو سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ انسان کو غم ملے تو وہ چاہتا ہے غم کا باعث بننے والا انسان بھی اسی کیفیت سے گزرے جس سے وہ گزر رہا ہے۔ نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو تو لے لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کسی کو جاننا ہو تو ان کی چوائسز دیکھ لینی چاہیے، لیکن دور سے دیکھنے والی چوائسز اصلیت میں صرف مجبوری ہوتی ہیں۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ ہم عام ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت، دوسروں کا دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم ہیں کیا، فقط مٹی کے پتلے بے ضرر سے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان حالت میں ہے تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے، کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ ہر چیز کو شدت سے محسوس کرنے والا انسان جب سب کچھ نارمل سمجھنے لگے تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے، مگر ان کے لیے جو احساسات رکھتے ہوں۔ کتنی پرسکون تھی لا علمی، آگاہی نے اضطراب دیا،
جوں جوں پردے اٹھتے جا رہے ہیں، لوگ دل سے اترتے جا رہے ہیں۔ غلطیوں کا مداوع اتنی آسانی سے تھوڑی ہو جاتا ہے، اگر ہو جاتا تو کوئی غلطی کر کے پشیمان تھوڑی ہوا کرتا۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جن کی دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوتا، اذیت کی آخری حد پر بھی زندہ رہتے ہیں ہم جیسے لوگ۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو مایوس بالکل بھی نہ ہوں، اپنے رب سے بار بار معافی مانگیں، بار بار اس کے آگے استغفار کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی دعائیں سن لی جائیں گی، آپ کی تڑپ بیکار نہیں جائے گی، آپ کے دل میں گناہوں کے لیے کراہیت، نفرت اور نیکیوں کے لیے محبت ڈال دی جائے گی۔ جو رب آپ کے لیے اکیلا کافی ہے، کیا آپ اس پر بھروسہ نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو ضائع نہیں جانے دے گا؟ اس بات کو کبھی مت بولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک سبھی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ صراط مستقیم صرف یہی تھوڑی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی۔ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جس پر قدم قدم پر رب کی کتاب سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، جس راہ پر اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، جس راہ پر چلتے ہوئے دل کا رب سے ہر لمحے بڑھتا ہوا تعلق ہوتا ہے۔ انسان بار بار گرتا ہے، پھر اسے اس کا رب اٹھاتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اس کا معاون بن جاتا ہے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھیں۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والا پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے قرآن پر غور و فکر۔ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی، اور پتہ ہے قرآن پر غور کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب آنکھ اور کان حلال چیزوں کے قریب ہوں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور کان دماغ کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ جتنا فساد آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے، اتنا قرآن سے دور ہو جائیں گے اور ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ اور اب آنکھ اور کان کو کیسے حلال کی طرف لایا جائے؟ کوشش سے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو رب بن مانگے نہیں دیتا۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اپنی کاہلی اور بہانوں سے خود پیچھا چھڑا کر قرآن کی طرف آئیں، اور پھر ہی اللہ آپ کے لیے ایمان کا نور بڑھائے گا۔ سورہ تحریم میں 3 قسم کی عورتوں کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہ ان کی شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہوئی، فرعون سے، لیکن یہ چیز ان کی اللہ سے محبت کو بدل نہ سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی ان کی شادی زمین پر سب سے بہترین شخص سے ہوئی، اللہ کے نبی سے، لیکن وہ پھر بھی جنت میں جانے سے رہ گئیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی کہ ان کی شادی کسی سے بھی نہ ہوئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر عورت سے اونچا درجہ دے دیا۔ سو اپنی ترجیحات کو جانو،
محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کرو۔ یقین کرو اللہ کبھی تمہارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو خالی برتن کی طرح نہ بچیں بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ اپنی زندگی میں سکون کو حاصل کرنے کے لیے لائف سٹائل اپنانا ہوگا۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ماؤں کی عادات بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے اور اپنے باپ کی عادات بیٹوں کی تربیت کرتی ہے۔ اپنی اخلاقیات پر اگر کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہے، اسے بہتر بنانا چاہتا ہے تو وہ مطالعے سے ہوگا۔ انداز گفتگو، آپ کے چال چلن، کھانے پینے کے آداب، محفل کے آداب، نیز ہر چھوٹے کام آپ کو مطالعہ کر کے اپنی ذات کا حصہ بنانا ہوگا۔ باتیں تو انسان 3-4 برس کی عمر سے کرنے لگتا ہے، کون سی بات کب کس انداز میں کرنی ہے یہ آپ کو مطالعہ ہی سکھا سکتا ہے۔ اس لیے مطالعہ کیجیے، مختلف ذہنوں کو پڑھیں اور پھر اپنے نظریات کا ان سے موازنہ کر کے خود پہ کام کریں، کیونکہ کل کو آپ کے توسط سے نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اگر میرا نہیں تو میرے بچوں کا ضرور سوچنا۔ جنگلی حیات پر رحم کرنا سیکھو گے تبھی انسانوں سے محبت ہوگی۔ اسلام سچی محبت کی تاکید کرتا ہے جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین کی بھی ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ اگر فجر اور عشاء میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس حدیث کی طرف دھیان رکھنا کہ یہ منافقین پہ بھاری ہوتی ہیں۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ انسان کسی بھی بات پر بھٹک سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت، فضل، رحمت، عافیت، صبر، شکر، بھلائی، حیا، علم، عزت، مغفرت اور ہر قسم کی دعائیں بار بار مانگنی چاہیے۔ جبران خلیل سے کسی نے پوچھا انسانوں میں سب سے حیرت انگیز چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لوگ بچپن سے بور ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے لیے جلدی کرتے ہیں، پھر دوبارہ بچے بننے کی خواہش رکھتے ہیں، پیسے جمع کرنے کے لیے اپنی صحت کو ضائع کرتے ہیں اور پھر صحت کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ بے چینی سے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور حال کو بھول جاتے ہیں، اس لیے وہ نہ حال میں رہتے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں۔ وہ ایسے جیتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے اور وہ ایسے مرتے ہیں جیسے وہ کبھی جیے ہی نہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہد ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے کرتے رہیں۔